بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. کلاس 10th کی انگلش کا بی پورشن، اس کی گرامر کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنٹینیوس پیراگراف فار ٹرانسلیٹ انٹو انگلش. مین جو کویشچن ہے ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کے حوالے سے ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس کنٹینیوس ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے، اس پیراگراف کی کنٹینیولی آپ نے ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، اس کی انگلش رائٹ کرنی ہوتی ہے. آپ نے 9th میں آپ لوگوں نے کویشچن کیا تھا ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، ٹینسز کے حوالے سے تھا. اس میں آپ کے جو بھی ایکسرسائزز تھیں ٹرانسلیشن کے حوالے سے، ایز ایم آر کا استعمال، واز ور کا استعمال، ہیز ہیو ہیڈ، اس کے بعد آگے ٹینسز. تو اس میں یہ تھا کہ فقرہ دیا ہوتا تھا، ہر کسی بھی ٹینس کے حوالے سے سمپل ایک فقرہ دیا ہوا ہے، اس ایک فقرے کی آپ نے انگلش رائٹ کرنی ہوتی تھی. اوپر اردو میں فقرہ لکھو، نیچے اس کی انگلش لکھو. یہاں تھوڑا سا اس کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ ایک ایک فقرے کو انڈیویجولی طور پر نہیں لکھا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا، کنٹینیولی ایک پیراگراف اردو میں دیا ہوا ہے، اسی ایک پیراگراف کی شکل میں آپ نے اس کی انگلش لکھنی ہے. سنگل ایک پیراگراف، ون پیراگراف. پیراگراف پورا ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا یعنی کہ کوئی دوسرا یا تیسرا اس کو ڈویژن نہیں کریں گے، اس میں مزید پیراگرافز نہیں بنائے جائیں گے. تو 9th میں جیسے آپ نے یہ مثالیں میں نے یہاں پر لکھی ہیں، ہر ٹینس کے مطابق آپ نے فقرے لکھنے ہوتے تھے. مثال کے طور پر ایز ایم آر کا استعمال ہے، ہر پاکستانی محب وطن ہے. یہ فقرہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. ایز ایم آر کا استعمال ہے، ایوری پاکستانی از اے پیٹریاٹ. ایوری پاکستانی از اے پیٹریاٹ، ہر پاکستانی محب وطن ہے. اسی طرح سے سیکنڈ سینٹینس جہاں میں نے مثال کے طور پر رائٹ کیا ہے، جو محنت کرتا ہے اس کا پھل پاتا ہے. تا ہے، تی ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. تو یہاں اس کی انگلش ون ہو سیکس فائنڈز. پریزنٹ انڈیفینٹ، سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، سبجیکٹ کے مطابق ایس ای ایس کا ایڈیشن بھی ساتھ. اسی طرح سے ایک اور فقرہ میں نے مثال کے طور پر لکھا ہے، چین ہمیشہ پاکستان کی مدد کرے گا. چائنا ول آلویز اسٹینڈ بائی پاکستان. ول شل کرے گا، گا گے گی، فیوچر انڈیفینٹ کا فقرہ تھا. چائنا ول آلویز، ول شل کا استعمال. اس طرح ایک اور فقرہ لکھا ہوا ہے، ٹوکری میں کچھ سیب ہیں. کسی چیز کی کسی جگہ موجودگی جہاں پر ہم دیئر کا استعمال کرتے ہیں. دیر آر سم ایپلس ان دا باسکٹ. یہ فقرہ ہے. تو یہ تو تھا آپ کا پریویس کنسیپٹ. اس طرح سے یعنی کہ آپ کو فقرے دیے ہوتے تھے، آپ نے اس کے مطابق ہر فقرہ اردو کا لکھ کر اس کے نیچے اس کی انگلش لکھنی ہوتی ہے. یہاں تھوڑا ڈفرینس ہے. یہ پورا 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے آپ کا، وہاں پر وہ 5 نمبر کا تھا، یہ آپ کا 8 نمبر کا پورا سوال ہے. تو پورا پیرا اردو میں دیا ہوا ہے، آپ نے اس کی کنٹینیولی اسی طرح سے انگلش لکھیں. مسلسل پیراگراف ہے، آپ نے اس کی انگلش بھی اسی طرح سے مسلسل عبارت کی شکل میں اس کو لکھنا ہے. سنگل ایک ہی پیراگراف ہو. یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کو ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کرتے وقت. مسلسل پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے، مسلسل عبارت ہو یعنی کہ کنٹینیولی لکھنا ہے، دوسرا پیرا نہیں بنانا، ایک ہی پیراگراف اس کا. اور مین چیز اس کی ہے کہ ٹینسز کے مطابق آپ فقرے بناتے چلے گئے. جس ٹینس میں وہ دیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ اس کو لکھتے چلے جائیں. اور اس میں یہ چیز، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ نہیں کرنا ہوتا، مفہوم کے مطابق با محاورہ ترجمہ لکھنا ہوتا ہے. جو اس کا کنسیپٹ بن رہا ہے اس کے مطابق. لفظی الفاظ بعض اوقات اور طرح سے ہوتے ہیں، ان کا مفہوم کچھ اور بن رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اصل چیز کیا ہوتی ہے، اسی مفہوم کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، مفہوم کے مطابق آپ نے اس کی انگلش لکھنی ہوتی ہے. اس طرح کے فقرے دے جاتے ہیں، وہ جاتے جاتے رہ گیا، مطلب کیا ہے وہ نہ جا سکا.
سمپل کنسیپٹ اس کا یہی ہے. مفہوم آپ نے مفہوم لکھنا ہے, نہ کہ اس کی آپ نے اسی طرح سے انگلش ڈبل جاتے جاتے کی لکھنا شروع کر دیں. یوں نہیں ہوتا, بلکہ جو مفہوم ہے مفہوم کی ادائیگی کے مطابق آپ اس کی انگلش رائے کریں. ہی کوڈ ناٹ گو, سمپل وے, وہ نہ جا سکا, میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. اب یہ کیا کنسیپٹ ہے کہ میں پریشان ہو گیا, شاک ہو گیا, مجھے حیران رہ گیا, یہ اس کا کنسیپٹ بن رہا ہے, یہ مفہوم ہے اس کا, اس کے مطابق آپ نے اس کی آئی واز شاکڈ, سمپل. تو ان چیزوں کو بھی آپ ساتھ کے ساتھ ذہن میں رکھیں گے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پیراگراف موسٹلی بعض کا تو وہ ہوتا ہے کہ یا تو ایک ہی ٹینس میں چل رہے ہیں یا اس کے اندر مکس اپ سینٹینسز بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو فکروں کے مطابق آپ نے اس کی انگلش بناتے چلے جانا ہے. ایک ہی پیراگراف کے اندر پریزنٹ انڈیفینٹ بھی آ رہا ہے, از ایم آر کا استعمال بھی آ رہا ہے, ایٹ دیر کا استعمال بھی آ رہا ہے, تو اس کے مطابق آپ اس کو بناتے چلے جائیں گے. بعض پیراگرافز ہیں کہ سمپل اس میں ایک ہی ٹینس کو فالو کیا گیا ہے. آپ کی جو گرامر کی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ والی یہ جو گرامر کمپوزیشن والی بک ہے, اس کے اندر یہ جو پیراگرافز دیے ہوئے ہیں, اس کا ہے پیج نمبر 138, پیج نمبر 138 ہے یہ. یہاں پر یہ اس کے پیراگرافز سٹارٹ ہو رہے ہیں. آپ کے پاس جو بھی بکس اویلیبل ہیں, کرانٹ والی ہے, سن شائن ہے, وکٹر ہے, اینی ون جو بھی ہے, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. ہر بک میں اویلیبل ہیں, وہ دیے ہوئے ہیں, وہیں سے آپ کر سکتے ہیں ان کو. تو اس میں کرنا یہی ہے کہ جو ٹینس دیا ہو اس کے مطابق آپ اس کو فالو کریں. بعض ہیں اس میں مطلب اسٹوری ٹائپ, جیسے کوئی پیراگراف دیے ہوئے ہیں تو اسٹوری ہمیشہ پاسٹ میں ہوتی ہے, تو آلموسٹ اس کے فکرے جو ہوتے ہیں وہ پاسٹ میں ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر ایک پیرا ہے کہ دو دوست سفر پر روانہ ہوئے, وہ جنگل میں پہنچے, انہوں نے ایک ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا. تو یہ سارا آپ فکرے کیا ہے, یہ پاسٹ اسٹوری چل رہی ہے, پاسٹ چل رہا ہے, تو اس کے آٹومیٹیکلی فکرے سارے پاسٹ کے اندر ہوں گے. اسی طرح ایک اور پیرا ہے, جیسے ایک کوا پیاسا تھا, پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑا, اس کو پانی نہ ملا, آخر باغ میں پہنچا, وہاں اس نے گھڑا دیکھا. تو یہ کیا ہے, یہ بھی پاسٹ کے اندر ہے. تو موسٹلی اس کے فکرے کس کے اندر ہوں گے, پاسٹ کے اندر ہوں گے. پریزنٹ کے اندر تا ہے, اس طرح کے کنسیپٹ چل رہا ہوتا ہے. جیسے ایک پیرا یہاں پر, میری والدہ مجھ سے محبت کرتی ہے, اچھے اچھے کھانے بناتی ہے, اچھے اچھے کپڑے دیتی ہے, میری تعلیم کا خیال رکھتی ہے. تو یہ کیا ہے, تا ہے, یہ سارا پیرا کس کے اندر چل رہا ہے, پریزنٹ کے اندر چل رہا ہے. اس میں آپ ظاہر ہے اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر بناتے چلے جائیں گے. تو انہی کے ساتھ ساتھ انہی چیزوں کو ویو میں رکھتے ہوئے, ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے لیے اس کی ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کی اپنی ویکیبلری میں اضافہ ہوگا اور ٹینسز بھی آپ کے جو ہیں وہ امپروو ہو جائیں گے. تو یہاں پر جو فاسٹ آف آل پیراگراف دیا ہوا ہے ہمارا, یہاں پر میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے. اب یہ جو فکر ہے اس کا, وہی بات آگے میں نے بتایا, جیسے کہیں پر ایٹ دیر کا استعمال بھی ہے, مکس اپ فکرے بھی ہیں, کچھ پیراگرافز ایسے بھی ہیں جو سنگل ایک ہی ٹینس کے اوپر چل رہے ہیں. اب میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے, دیر از اے گارڈن ان فرنٹ آف مائی ہاؤس. دیر کا استعمال, دیر از اے گارڈن ان فرنٹ آف مائی ہاؤس. اس میں بہت سے پودے اور درخت ہیں. یہاں بھی دیر کا استعمال, دیر آر مینی پلانٹس اینڈ ٹریز ان اٹ. دیر آر مینی پلانٹس اینڈ ٹریز ان اٹ. تو اس طرح سے کنٹینیولی آپ نے اس کو لکھتے چلے جانا ہے, نہ کہ ایک فکرہ لکھیں اردو میں اس کے نیچے انگلش لکھیں, یوں نہیں ہے کنسیپٹ. آگے بہار کے موسم میں کئی رنگ کے پھول کھلتے ہیں. دا فلاورز آف مینی کلر.
کھلتے ہیں, bloom. کب؟ in spring. spring mean بہار, بہار کا موسم. spring کے ساتھ سیزن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی خوشبو ارد گرد پھیل جاتی ہے. یہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر یہ تا ہے, تی ہے. their fragrance پھیل جاتی ہے. spreads ارد گرد, all around. their fragrance spreads all around. اس کے بعد ہے شام کو باغ آدمیوں, عورتوں اور بچوں سے بھر جاتا ہے. in the evening, yeah, the garden is filled. کس سے؟ ود مین, آدمیوں سے, عورتوں سے اور بچوں سے, اینڈ چلڈرن. شام کو in the evening the garden is filled with men, women and children. لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں. the people walk about. walk here and there, ادھر ادھر. اور لطف اٹھاتے ہیں, and enjoy themselves. بچے باغ میں دوڑتے ہیں. اب کنٹینیولی یہ سارے کے سارے پریزنٹ کی فکریں چل رہے ہیں. دوڑتے ہیں, جاتے ہیں, پھرتے ہیں. The children run in the garden. اب وہ جہاں ہیں اور دوسرے لمحے وہ باغ کے دوسرے کونے میں ہیں. Now they are here. دوسرے لمحے, and the next moment. They are at the other corner of the garden. ہر شام میں بھی باغ میں سیر کے لیے جاتا ہوں. I also go for a walk. In the evening. بہت سے مالی باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں. Many gardeners, مالی. دیکھ بھال کرتے ہیں. Look after. Many gardeners look after the garden. بہت سے مالی کیا کرتے ہیں؟ باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو یہ تھا اس کا یہ سٹائل. سنگل پیرا ہے, اس کو ایک ہی پیرے کے اندر آپ نے لکھتے چلے جانا ہے, نہ کہ یہ جیسے آپ نے بھی ایک فقرہ لکھے اس کے نیچے انگلش یوں نہیں ہے. اس طرح سے آپ اس کو ایک پورے پیرے کی شکل میں لکھیں گے
تو یہ آپ کا سنگل پورا پیرا ہے، یہی اس کا سٹائل ہے لکھنے کا، تو اس طرح سے یہ آپ کا کویشچن پورا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے آپ نے آگے بھی یہ آگے جو نیکسٹ پیراگرافز ہیں ان کو بھی ان دا سیم وے ڈیلی بیس پہ ایک ایک پیراگراف ڈیلی بیس پہ آپ نے کرتے چلے جانا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو فالو کریں گے، انشاءاللہ آپ کو پورے مارکس ملیں گے اور کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی۔ وشنگ یو آل دا بیسٹ، تھینک یو ویری مچ۔